بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے رابطہ اور تعلق۔ ایک دفعہ ایک صحافی اپنے پرانے ریٹائرڈ استاد کا انٹرویو کر رہا تھا اور اپنی تعلیم کے پرانے دور کی مختلف باتیں پوچھ رہا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران نوجوان صحافی نے اپنے استاد سے پوچھا، سر ایک دفعہ آپ نے اپنے لیکچر کے دوران کانٹیکٹ اور کنیکشن کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا فرق سمجھایا تھا۔ اس وقت بھی میں کنفیوز تھا اور اب چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے وہ فرق یاد نہیں رہا۔ آپ آج مجھے ان دو الفاظ کا مطلب سمجھا دیں تاکہ مجھے اور میرے چینل کے ناظرین کو آگاہی ہو سکے۔ استاد مسکرایا اور اس سوال کے جواب دینے سے کتراتے ہوئے صحافی سے پوچھا، کیا آپ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں سر، میں اسی شہر کا ہوں۔ استاد نے پوچھا، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ شاگرد نے سوچا کہ استاد صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، اسی لیے ادھر ادھر کی مار رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا، میری ماں وفات پا چکی ہے، والد صاحب گھر میں رہتے ہیں، 3 بھائی اور 1 بہن ہے اور سارے شادی شدہ ہیں۔ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے نوجوان صحافی سے پوچھا، تم اپنے باپ سے بات چیت کرتے رہتے ہو؟ اب نوجوان کو غصہ بھی آیا اور کہا، جی میں باپ سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں۔ استاد نے پوچھا، یاد کرو پچھلی دفعہ تم اپنے باپ سے کب ملے تھے؟ اب نوجوان نے غصے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، شاید 1 ماہ ہو گیا ہے جب میں ابو کو ملا تھا۔ استاد محترم نے کہا، تم اپنے بہن بھائیوں سے تو اکثر ملتے رہتے ہوگے، بتاؤ پچھلی دفعہ تم سب کب اکٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ حال احوال پوچھا تھا؟ اب تو صحافی صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگا، میں تو استاد کا انٹرویو لینے چلا تھا مگر الٹا استاد میرا انٹرویو لینے لگ گئے ہیں۔ اس نے ایک آہ بھر کر لمبا سانس لیتے ہوئے بتایا کہ شاید 2 سال ہو گئے جب ہم بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے ایک اور سوال داغتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کتنے دن اکٹھے رہے تھے؟ نوجوان نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے جواب دیا، ہم لوگ 3 دن اکٹھے رہے تھے۔ استاد نے پوچھا، تم اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کتنا وقت گزارتے ہو؟ اب تو نوجوان صحافی بہت پریشان ہو گیا اور نیچے میز پر رکھے کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ استاد محترم نے پوچھا، کبھی تم نے باپ کے ساتھ ناشتہ، لنچ یا ڈنر بھی کیا ہے؟ کبھی آپ نے ابو سے پوچھا وہ کیسے ہیں؟ کبھی تم نے باپ سے دریافت کیا کہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس کے دن کیسے گزرے ہیں؟ اب تو انٹرویو کرنے والے صحافی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ استاد محترم نے صحافی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی پریشان، شرمندہ، مایوس یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے خبری میں تمہیں ہرٹ کیا اور دکھ پہنچایا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے آپ کے سوال کانٹیکٹ اور کنیکشن کا جواب دینا تھا۔ اب سنو، ان 2 لفظوں کا فرق یہ ہے کہ تمہارا کانٹیکٹ یا رابطہ تو تمہارے ابو سے ہے مگر کنیکشن یا تعلق ابو سے نہیں رہا یا کمزور ہے، کیونکہ تعلق یا کنیکشن دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کنیکشن یا تعلق ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ہاتھ ملاتے گلے سے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام خوشی خوشی سر انجام دیتے ہیں، جیسے ایک معصوم بچے کی ماں
اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سائے کی طرح اس کے پاس رہتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، کوئی غلط چیز نہ کھا لے۔ گرے پڑے تو اس بچے کو گلے سے لگا کر چپ کراتی ہے۔ تو میرے پیارے شاگرد، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صرف کانٹیکٹ یا رابطہ ہے، مگر آپ کے درمیان کنیکشن یعنی تعلق نہیں ہے۔ نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کیے اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سر، آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑا سبق پڑھا دیا جو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل بھی نہیں ہے۔ آج فیس بک پر ہمارے 5000 فرینڈز ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے سینکڑوں دوستوں کو گڈ مارننگ، صبح بخیر کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کاغذ کے بے خوشبو پھولوں کی تصویروں سے دل بہلاتے ہیں۔ کسی عزیز کے بچھڑنے پہ چند تعزیتی الفاظ اور رشتوں کے سارے تقاضے پورے کر کے ہم سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، اس حکایت سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کمنٹس میں ضرور جواب دیں۔ شکریہ۔